کے میناروں میں کبوتر نعت پڑھتے ہیں، مدینے کے میناروں میں کبوتر نعت پڑھتے ہیں، تو مکے میں ابابیلوں کے لشکر نعت پڑھتے ہیں، تو مکے میں ابابیلوں کے لشکر نعت پڑھتے ہیں۔ خدا انعام دیتا ہے انہیں ہیرے جواہر کے، خدا انعام دیتا ہے انہیں ہیرے جواہر کے۔ قسم ربی ہے جب ساتوں سمندر نعت پڑھتے ہیں، قسم ربی ہے جب ساتوں سمندر نعت پڑھتے ہیں۔ ہوا سبزے فضا پروت ندی جھرنے کلیوں پھول، ہوا سبزے فضا پروت ندی جھرنے کلیوں پھول، یہ دن بھر نعت پڑھتے ہیں، یہ شب بھر نعت پڑھتے ہیں، یہ دن بھر نعت پڑھتے ہیں، یہ شب بھر نعت پڑھتے ہیں۔ اور آخری شعر مجھے بڑا پسند ہے، اذانوں میں نمازوں میں نبی کی نعت شامل ہے، اذانوں میں نمازوں میں نبی کی نعت شامل ہے۔ یہاں گستاخ بھی مجبور ہو کر نعت پڑھتے ہیں، یہاں گستاخ بھی مجبور ہو کر نعت پڑھتے ہیں۔ جو اہل زر ہے خزینہ تلاش کرتا ہے، غلام ان کا مدینہ تلاش کرتا ہے، امیر شہر کی بیٹی لگاتی ہے خوشبو، غریب ان کا پسینہ تلاش کرتا ہے، غریب ان کا پسینہ تلاش کرتا ہے۔ موسیٰ کی دی رسائی فقط کوہ طور تک، میرے حضور پہنچے ہیں رب کے حضور تک، جو خوش نصیب پہنچائے ان کے حضور تک، اس کو رسائی ہو گئی رب غفور تک۔ دونوں جہاں کو چھان کے جبریل نے کہا، تم سا نہیں ہے کوئی کہیں دور دور تک، تم سا نہیں ہے کوئی کہیں دور دور تک۔ جلسہ کامیاب ہے اور اس وقت کے 12 بجنے کے قریب ہے۔ 12 بجنے کا مطلب یہ ہے دوسرے موسم میں جیسے رات کے 3-4 بجنے کے قریب ہے۔ اور الحمدللہ اسلامی اسکالر حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ یہ ایسے خطیب ہیں، اگر آپ چاہو گے کہ انگلش میں تقریر ہو تو انگلش میں کر دیں گے، آپ چاہو گے فارسی میں ہو، عربی میں ہو، ہندی میں ہو، الحمدللہ کرنے کی مہارت تامہ حاصل رکھتے ہیں۔ اللہ نے بڑا خوبیوں سے نوازا ہے۔ اپنی تقریر میں یہ احساس کرائیں گے، ہم وہ ہیں مسلمانوں، احساس کمتری کا شکار مت ہوا کرو، ہماری شان تو یہ ہے، بندے ہیں پیٹ پہ پتھر مگر شکوا نہیں لب پر، بندے ہیں پیٹ پہ پتھر مگر شکوا نہیں لب پر، ہماری بھوک کی خاطر یہی خوراک کافی ہے۔ ستمگر کو بتا دینا ذرا یہ بات اتنی سی، تیری تلوار کے آگے میری مسواک کافی ہے، تیری تلوار کے آگے میری مسواک کافی ہے۔ اور ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دیں، گھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دیں، مرنا ہمیں قبول ہے مر جائیں گے مگر ممکن نہیں کہ دولت ایمان چھوڑ دے، ممکن نہیں کہ دولت ایمان چھوڑ دے۔ اور مسلمانوں ہماری تعریف تو یہ رہی ہے، ہم وہ ہیں کہ دوسروں سے مسلط طلب نہیں کرتے، ہم خود نصیب ہیں خم نکالنے والے، ہماری پیاس نہ مانگے گی بھیک میں قطرے، کہ ہم ہیں ریت سے زمزم نکالنے والے، کہ ہم ہیں ریت سے زمزم نکالنے والے۔ آئیے میں اس ہندوستان کے خطیب اعظم کو پیش کروں جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، جن کا تعارف کرانا سورج کو چراغ دکھانے کے مثل ہے، لیکن اظہار عقیدت کوئی چیز ہوا کرتی ہے۔ ان کی تقریر میں سورج کی چمکتی ہوئی پیشانی، چاند کا ہنستا ہوا چہرہ، ستاروں کی چمک، کہکشاں کا جمال، پھولوں کی مہک، غنچوں کی چٹک، بھوروں کا تکلم، اندلی والی چمن کا ترنم، کلیوں کا نکھار، بہاروں کا باغپن پایا جاتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے ایک شعر کہہ دوں کہ قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، یہ اصلی گھی ہے بنیوں کی دکانوں میں نہیں ملتا۔ تشریف لا رہے ہیں شہنشاہ خطابت، تاجدار فصاحت و بلاغت، خطیب ذیشان، حامی قرآن، علیم معنی و بیان، ذوالعلم والایقان، مبطل باطل ادیان، فصیح اللسان، بلیغ البیان، مظہر علم و عرفان، ہم سب کے مہمان، خطیب ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت کے پاسبان، ملت کی شان۔ اب تو سبحان اللہ بولو مسلمان، آ رہے ہیں حضرت علامہ مولانا تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت قاری یوسف رضا صاحب قبلہ مسنبلی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کمیٹی والوں نے اعظم بھائی کے مشورے سے، اعظم اقبال صاحب کے مشورے سے چن چن کے ہیرے اکٹھے کیے ہیں، سبحان اللہ۔ اور مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ الحمدللہ ایک گلاب کے پھول کی طرح ہے، میری نگاہ محبت کا انتخاب ہو تم، چمن میں پھول بہت ہیں مگر گلاب ہو تم۔ آئیے آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک، جو لوگ تھکے نہیں ہیں وہ بولیں، ایک ہاتھ سلامت پوری زندگی کے ساتھ، پورا ہاتھ اٹھا کے بولیں، دونوں ہاتھ سلامت، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ایسا نہیں لگ رہا کہ اتنا وقت ہو گیا، ایسا لگ رہا ہے 9 بجے جلسہ شروع ہو رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب شاہی صاحب اور کمیٹی والے ہمارے تمام لوگ خوش ہو رہے ہیں، جلسہ کامیاب ہے۔ اس رات کے بدلے میں کوئی رات نہ ہوگی، اس بات کے بدلے میں کوئی بات نہ ہوگی، ملنے کو ہم تم 100 بار ملے لیکن یہ جشن یہ مجمع ملاقات نہ ہوگی۔ پر نور آج کتنی حسین رات ہو گئی، فضل خدا سے قوم میرے ساتھ ہو گئی، شورا بھی ہے، خطیب بھی ہیں، سامعین بھی، لو اس بہانے سب سے ملاقات ہو گئی۔ اور زندہ دلی کے ساتھ بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مشرق اعلیٰ حضرت، علماء
عشق محبت عشق محبت. حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ تاجدار مدینہ کانفرنس. میں کہوں گا حضرت سے عریضہ کرتا ہوں لگاتا ہوں اس شان سے حضرت عمران آئیے, اس شان سے حضرت عمران آئیے, دل عاشقان مصطفیٰ کے جیت جائیے. ہوں دو جہاں میں کیسے مسلمان فیضیاب, وہ کامیاب نسخے ہیں کیا کیا بتائیے. کہ یہ الگ بات ہے تم نہ بدلو مگر زمانہ بدل رہا ہے, کہ یہ الگ بات ہے تم نہ بدلو مگر زمانہ بدل رہا ہے. گلاب پتھر پہ کھل رہے ہیں کہ چراغ آندھی میں جل رہا ہے. یہی جنون یہی یہ خواب میرا ہے, یہی جنون یہی تیری آواز کا میرے نگر میں ہے, شہرا تیرا انداز کا ہر ایک گھر میں ہے. تو آ گیا تو بس میں ایک جان آ گئی, تیرا شمار یوں تو اہل نظر میں ہے. لیکن طیبہ چلو خدا کے لیے, دل تڑپتا ہے مصطفیٰ کے لیے, ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے دعا کے لیے, آ گئے مصطفیٰ عطا کے لیے. تشریف لا رہے ہیں شہی شاہ ترنم پیکر اخلاص و وفا ماہر شعر و سخن حضرت مولانا غلام غوث غزالی بریلوی. آئیے آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک سارا مجمع دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے بولیے نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. ماشاءاللہ دیکھیے 12 بجنے کے شاید قریب ہوں گے, لیکن محبت 11:07 آئے ہیں. لیکن آپ کے نیٹ ورک جوان ہیں, یہ سب فیضان امام محمد رضا خان ہے. سبحان اللہ. جلسہ ایک دم ترتیب سے چل رہا ہے. یہ قاری ذاکر صاحب, مفتی ساجد صاحب, قاری عثمان صاحب اور تمام کمیٹی والوں کا خلوص نظر آ رہا ہے. جلسہ 100% کامیاب نظر آ رہا ہے. اب ذرا گھٹنوں سے ہاتھوں کو ہٹائیں, دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے محبت سے بولے نعرہ تکبیر. تکبیر کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے, تکبیر کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے. اسلام کی عظمت پہ ہم جان لٹا دیں گے. آقا کے نام پہ لہرا کے بولو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, مشرق اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان اہل بیت اتحاد, فیضان صحابہ کرام, فیضان غریب نواز, فیضان حضور صابر پاک, فیضان حضور مخدوم سمنا, فیضان اولیاء کرام, تاجدار مدینہ کانفرنس جناب محترم غلام غوث غزالی. میرا دل کہتا ہے چلتے دریا کی جو آواز مسخر کر دے, چلتے دریا کی جو آواز مسخر کر دے, ریگ زاروں کے بھی ذرات منور کر دے, اور سلگتے ہوئے صحرا کو سمندر کر دے. جب زباں کھولے تو فضا کو بھی معطر کر دے. کیا بات ہے, کیا بات ہے.